کہ جان ہے عشق مصطفیٰ کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں زندہ باد زندہ باد۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کیا بات، وہ بھی نماز عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجبر کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اللہ رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت پاک میں حکم ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی کامیاب و کامران ہو، بس شرط ایک لگا دی۔ اب وہ شرط کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب و کامران ہو، کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر باندھا جائے گا، ہر جگہ عزت تمہیں بخشی جائے گی، عزت و وقار کا تاج تمہارے سر رکھا جائے گا۔ شرط جو رکھی وہ اتنی رکھی، اگر تم مومن ہو۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ نے قرآن پاک میں شرط رکھی کہ تم میں جو شخص بھی مومن ہے وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، غم نہ کھائے۔ اگر وہ مومن ہے تو کامیاب و کامرانی اس کی دہلیز پر آ کر رہے گی۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا جناب کہ ہم مومن ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، وہ الگ رٹ لگائے ہیں، ہم الگ کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کس سے محبت نہ کرے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہ کرے، شمع بزم ہدایت سے محبت نہ کرے، اللہ کے حبیب سے محبت نہ کرے، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، محبت نہ کرے جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان سے محبت نہ کرے جو راتوں کو ہمارے لیے روتے تھے، ان سے محبت نہ کرے کہ جب ولادت بھی تو فرمایا رب حبل امتی، ان سے محبت نہ کرے جو معراج کی رات جب اللہ کے حضور پہنچے تو یہی کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت کو بخش دے، راتوں کو جاگ رہے تھے، اتنا جاگا کہ پیر مبارکہ میں ورم آ گیا۔ اللہ فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے محبوب راتوں کو تھوڑی دیر سو بھی لیا کرو۔ جب تک ان سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب ایمان کامل ہو جائے گا تو کامیابی کا سہرا بھی اسی کے سر باندھ دیا جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ واہ واہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اسی کو تو میرے امام نے کہا نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ ایک بار ان سے عشق کر کے دیکھ لو، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ایک بار ان سے عشق کر کے دیکھ لو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ شرط اتنی سی ہے کہ مصطفیٰ سے سچی محبت ہو جائے تو بندہ اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا، رسول اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا انداز محبت دیکھیں، جان کی باری آئی جان قربان کر دی، اگر اپنی عزت کی باری آئی پرواہ نہ کی، اگر مال کی باری آئی پھر بھی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ نماز کی باری بھی آ گئی تو نماز قضا ہوتی ہے، ہو جانے دیجئے، عشق مصطفیٰ قضا نہ ہونے پائے۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، مصطفیٰ کریم ہیں، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہ محبوب آج کی رات آپ ہجرت کر جائیے، مکہ سے مدینے کو چلے جائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم جو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اسے مدینہ بنانے کے لیے نکل چکے ہیں، ساتھ میں یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، چڑھائی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے شان اقدس پر ہے، یا رسول اللہ آپ میرے شانے پر آ جائیں۔ آپ کے قدم مبارک کے نشان پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے، یا رسول اللہ دشمنوں کو سراغ مل جائے گا کہ آپ کس راستے پر گئے ہیں۔ جب غار کے سراغ پر پہنچے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اس غار کی زیارت کی ہے۔ غار کا دروازہ اتنا تنگ ہے کہ ایک آدمی سیدھا ہو کر جا بھی نہیں جا سکتا، ایک آدمی سیدھا ہو کر نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے تھے تو اس غار نے اپنا سینہ چوڑا کر دیا تھا۔ مصطفیٰ
मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब गार के दरवाजे पर पहुंचे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप बाहर इंतजार फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर गए, अपना इमाम मुक़द्दसा उतारा, उसके पारचे किए, टुकड़े करने के बाद हर सुराख पर लगा दिया। एक सुराख बचा रह गया, उस पर अपनी एड़ी रख दी। कहा, या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ ले आए। अब जरा आप गौर करें, हमारा दिल कितना गंदा है। आज वो लोग जो सहाबा की शान में बकवासें करते हैं, आज वो लोग जो अपने आप को बड़ा मुहिब्ब अहले बैत कहते हैं, जरा देखें ना, गारे सौर है, मुस्तफा करीम है, पहले अपने दिल के अंदर आ जाने दो, सिद्दीक दिल की सफाई कर देंगे, मुस्तफा खुद बखुद आ जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी एड़ी वहां पर रख दी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद मुबारक है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम महव इस्तराहत है। सांप था अंदर जो कई सौ साल से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीदार का इंतजार कर रहा था। उसने पहले हर सुराख पर जाकर डंक मारा। जब लगा उसे कि एक जगह थोड़ी सी नरम है, मुलायम है, बार बार उस पर दस्तक देता, लेकिन वाह सिद्दीक तेरी मोहब्बत पर कुर्बान, हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना पैर नहीं हटाया। सांप ने फिर डस लिया। जब जहर का असर हुआ, ताप न ला सके, तब अब आंखों से अश्क जारी हो गए, आवाज नहीं निकाली। मोहब्बत क़ज़ा हो जाएगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम महब इस्तराहत है, जनाब आवाज नहीं निकाली। जब आंख से आंसू गिरे ना तो रुखसार मुस्तफ़ा पर आए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, पूछा अबू बकर क्या हुआ? ऐसे आलम में कोई होता तो कहता या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया, लेकिन मोहब्बत क़ज़ा नहीं होने दी। फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। जरा सोचे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लुआब दहन में अल्लाह ने कितनी शिफा रखी थी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वो लुआब दहन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस ज़ख्म पर लगाया, दर्द काफूर होता गया। जान की बारी आई। माशाअल्लाह। फारूक आज़म है, एक यहूदी एक मुसलमान अपना मामला लेकर पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। अब ये नाम निहाद मुसलमान था ना जनाब, आज की तरह जो आज कहते हैं ना कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ऐसे ही वो भी मुसलमान था। अब उसने भी सोचा कि नहीं जनाब, हम फैसला नहीं मानेंगे, हम उमर के पास चलेंगे। हजरत उमर के पास पहुंचे, हजरत उमर को पूरा मामला बताया गया। यहूदी ने कहा सुने जनाब, मेरी एक बात और सुन ले। कहा बताओ, तुम भी बताओ। कहा हम आपके नबी के पास गए थे, आपके नबी ने मेरे हक में फैसला किया। हजरत उमर फारूक आजम जलाल में आए, कहा रुको अभी फैसला किए देता हूँ। अंदर गए, तलवार निकाली, निकालने के बाद उस यहूदी का सर तन से जुदा कर दिया था। कहा जो मुस्तफ़ा का फैसला न माने उसे दुनिया में जीने का हक ही नहीं। तो जनाब वो लोग जरा होश के नाखून ले जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी भी मानते हैं, फिर उनमें ऐब भी तलाश करते हैं, उनको अपना रसूल भी मानते हैं, फिर उनमें खामियां भी तलाश करते हैं। जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म ने बड़ी पहले फैसला कर दिया था कि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। सैयदना उस्मान गनी की बारी आई। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए मस्जिद में, कहा कि फला जगह जंग है, चंदा दीजिए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 300 ऊंट मां साजो सामान के दिए थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज के बाद उस्मान कोई नेक अमल ना भी करे फिर भी जन्नती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामाद पैगंबर फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकाम सहबा है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज़े असर अदा की और हज़रत अली के गोद मुबारक में सर रख कर महव इस्तराहत है। अब असर का वक्त जा रहा है, हजरत अली बड़ा परेशान है। कभी सूरज को देखते, कभी चेहरे वद्दुहा को देखते, कभी सूरज की तरफ देखते, कभी रुख मुस्तफा को देखते, कभी ये सोचते कि जगा दूं, फिर जहन में ख्याल आता नहीं 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 नहीं, नमाज कज़ा हो गई तो फिर अदा हो जाएगी, अगर इश्क कज़ा हो गया तो कैसे अदा होगा। ख्याल ही ख्याल में थे कि सूरज गुरूब हो गया। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अच्छा, फिर हजरत अली के आंखों से आंसू गिरे। आप और हम जरा सा गौर करें ना, किस बात के लिए आंसू गिरे? करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था,
کسی نے ان کا مال مار دیا تھا، کسی نے ان پر حملہ کر دیا تھا، کوئی جائیداد چلی گئی تھی، کوئی شخص فوت ہو گیا تھا، جناب کوئی معاملہ نہیں تھا، صرف نماز عصر اگر قضا ہو گئی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، دل پر اتنا گرا گزرا کہ آنکھوں سے وہ اشک جاری ہو گئے۔ جب رخ مصطفیٰ پر پہنچے، ایک ہم ہیں ایک آپ ہیں کہ نمازوں پر نماز قضا کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی بڑے فخر سے جناب ہم مسلمان ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ورنہ جمعہ میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بار میں جمعہ پڑھنے گیا اور لائٹ بالاتفاق چلی گئی، گرم بھی بہت تیز تھی، تو جیسے جو ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، بھیا کونوں ایک ہاتھ میں چپل، کونوں دونوں ہاتھ میں چپل، کسی ہاتھ میں اپنا چپل، کسی ہاتھ میں دوسرے چپل، لوگ اس طرح سے بھاگے کہ ماحول یہ بنا کہ مسجد میں جو رہ جائے گا ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں، اس کی روح قبض کر لیں، یہ ماحول۔ ہاں یہی حال ہے مسلمانوں کا جناب۔ آج ہم جو واویلا کر رہے ہیں نا جناب، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہم کو ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، تو جناب اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہاں ہم خود ہیں، یقین جانیے رب تو بڑی محبت سے اپنی طرف بلائے۔ کیا کہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی۔ سبحان اللہ، اتنی پیار سے کون بلاتا ہے یار؟ رب کہے اے نفس مطمئنہ، اگر گناہ کر کر تھک گیا ہے نا، اگر پریشان ہو گیا ہے نا، اگر دل بوجھل ہو گیا ہے نا، تو ارجعی، لوٹ آنا اپنے رب کی طرف، لوٹ آنا اپنے رب کی طرف، لوٹ آنا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہو جا۔ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں کیا کروں گا اپنے بندوں کو عذاب دے کر۔ بندے اتنے نڈر ہو گئے، کہیں جب اللہ سے نہیں ڈر تو بندے سے کیسا ڈر؟ ہاں یہی حال ہے۔ رمضان میں کوئی کھاتا ہوا مل جائے، اس سے کہہ دو جناب رمضان چل رہے ہیں، احترام کریں، کہیں جب اللہ سے نہیں ڈر تو بندے سے کیسا ڈر؟ یہ آج ہمارا حال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو پورے بدن پر لرزہ طاری ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے کہ آپ جب وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد جب نماز کے لیے جانے لگتے ہیں تو آپ کے بدن پر کپ کپی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ کہا میں ڈرتا ہوں کہ اتنے بڑے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ سمجھ، اور یہاں پانچوں ٹائم کی نمازیں قضا کر کر، زکوٰۃ حساب سے نہ دے کر، روزوں کی قضا کر کر، ہر گناہ کر کر ہم بڑے نڈر ہو گئے جناب۔ اللہ سے ڈر تو بندے سے کیسا ڈر؟ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے جناب۔ آپ سوچیں کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ مولا علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کہا علی کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اب حضرت علی سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ حضرت علی نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، کہا رسول اللہ ادا پڑھوں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ آج کا کوئی بدبخت مولوی نہیں تھا جو ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ رسول اللہ کو علم کہاں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی مالک و مختار ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جانتے تھے کہ نبی مالک و مختار ہے۔ کہا رسول اللہ اگر ادا پڑھا دی جائے تو پھر کیا بات ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے مقام صحبہ میں اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا، سورج اپنے وقت پر واپس آ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لا یؤمن احدکم تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اعلیٰ اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ۔ ان لوگوں نے جب سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کی ہے تو اللہ نے بھی ان کو مستجب الدعوات قرار دیا۔ ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لے۔ آپ ذرا دیکھیں اگر جان کی باری آئی تو سیدنا صدیق اکبر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر باری یہ آ گئی کہ کوئی منافق سامنے کھڑا ہوا ہے اور اگر میں اس کا سر مار دیتا ہوں تو زمانہ میرے مخالف ہو جائے گا، حضرت عمر نے پرواہ نہیں کی، زمانہ مخالف ہوتا ہے ہو جائے، ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیے، اپنا پورا مال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مال کی محبت دل میں نہ آنی پائی۔ جب بات شریعت کی آئے کہ نماز قضا کی جائے یا ادا کی جائے تو محبت نے جواب دیا تھا کہ نماز کو قضا کر دیا جائے، محبت قضا نہ ہونے پائے۔ جب نماز قضا کر دی گئی ہے تو پھر سورج بھی واپس پلٹا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ کہاں پر کھڑے ہوئے؟
ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو؟ ہم نے آپ نے کتنی محبت کی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ ہم نماز پہ نماز قضا کیے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن اچھا دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا انتظام نماز کا کیا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نمازی کو کیوں 5 وقت فرض قرار دیا گیا؟ اور ذرا غور کریں، آج ابھی یہاں اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد کہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد پھر کہیں، اس کے بعد پھر کہیں۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اذان ہوتی رہتی ہے اور نماز ہوتی رہتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، تو اللہ رب قدیر نے نماز کا ایسا انتظام کر دیا کہ محبوب ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہے گی، تیرے محبوب تیرے ماننے والے نماز پڑھتے رہیں گے، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ لیکن جناب ہم تو نماز قضا کر کے بڑا خوش ہیں، ہم تو نماز چھوڑ کے بڑا خوش ہیں نا۔ اور یقین جانیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بروز حشر جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ مجھے سجدہ کرو، تو وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں، کب وہ مسجد نہیں گئے، کبھی دیکھا تک نہیں۔ حضور برسر پاک فرماتے ہیں نماز نظام عالم ہے، اگر اسے ترک کر دیا جائے تو نظام عالم میں خرابی واقع ہو جائے گی۔ آج نظام عالم میں خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ستایا جا رہا ہے کہ نہیں ستایا جا رہا؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ آج بھی سرخ روئی تمہارے ساتھ ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ عزت و وقار تمہیں بخش دیا جائے، تو یقین جانو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کن فیکون کا اشارہ کرے گا تو دنیا کا درختہ پلٹتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط اتنی سی ہے کہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ تو جاؤ، 2 آنسو گرا تو دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا۔ وہ خود فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں کیا کروں گا اپنے بندوں کو عذاب دے کر۔ وہ تو اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بروز حشر جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو وہ لوگ جو زندگیوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ ان کی پیٹھوں کو اکڑا دے گا، جیسے کلکٹر نے ایک دم اکڑا ہوتا ہے، جھکاؤ تو ٹوٹ جائے گا، ایسی پیٹھیں ان کی کر دی جائیں گی۔ اور جو لوگ اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے نا دنیا میں، وہ ترنت رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب جن کی پیٹھوں کو اکڑا دیا گیا نا، اللہ فرمائے گا کہ انہیں اللہ و رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ سمجھ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے جناب، اس آپ ہلکے میں نہ لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ و رسول کی دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کسی کو نمرود کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، کسی کو شداد کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، کسی کو ابو جہل ابو لہب کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو عتبہ و شیبہ کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو یزید کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو خلیص کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب جانتے ہوگا کیا، جب باورچی دیگ بناتا ہے نا تو وہ ہر چاول کو نہیں چیک کرتا کون کیسا ہے، بلکہ وہ ایک چاول اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور پوری دیگ کا وہ ججمنٹ دے دیتا ہے کہ جناب پوری دیگ کا چاول بن گیا ہے۔ یہی حال وہاں ہمارے ساتھ کیا جائے گا کہ جو جس کے صف میں کھڑا ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے نا ان کو اللہ و رسول کی محبوبین کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو ابو بکر کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، کسی کو عمر کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو عثمان و علی کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو امام حسن حسین کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا جو اللہ و رسول کے محبوب ہیں انہیں جنت میں ڈال دیا جائے، جو ان کے غداروں کے صف میں کھڑے ہوئے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ الحمدللہ سبحان عمران صاحب، حافظ عمران صاحب کی دستار بھی ہے، ان کے والدین جتنا اپنے رب کا شکر بجا لائیں۔ سبحان لکھنؤ میں ایک جنازہ ہوا، میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، لکھنؤ میں ایک جنازہ ہوا اور اس کی والدہ فوت کر گئیں۔ بیٹا بڑا امیر کبیر تھا، بڑا پیسے والا تھا، لیکن وقت تدفین جانتے کیا ہوا؟ اس کے نوکر اترے تھے اس کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ ایک سید صاحب کھڑے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تب جا کر اس کا لڑکا قبر میں اترا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا محفوظ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا محفوظ ہو جائے تو اپنے بچوں کو عالم بنائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ ایک ماشاء بات اللہ، سبحان ذہن اللہ، نشی کر لیں، ماشاء اللہ، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں، جو احباب ہیں وہ شاید اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہوں گے۔ میں دکان پر بیٹھا تھا، میرے والد صاحب آئے، ایک میرے کسٹمر تھے وہ بھی آئے۔ میرے والد صاحب جب بھی آتے ہیں تو میں جیب سے جو بھی ہوتا ہے میں نکال کے اس طرح کرتا ہوں، میں نے کبھی اس طرح نہیں دیا، اللہ اور رسول اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طرح ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جب میرا یہ عمل دیکھا، میرے والد صاحب آئے، میں نے پیسہ نکالا، یوں ان کے ہاتھ آگے کر دیا، ان کو جو لینا تھا لیا، پورا پیسہ مجھے واپس کیا، میں نے اپنی جیب میں رکھ دیا۔ جب والد صاحب چلے گئے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا بیٹا اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا نا تو آج سے میں یہی عمل کرتا جو تم کر رہے ہو۔ اللہ، میں نے اللہ، کہا کیا سبحان ہوا؟ اللہ، سبحان انہوں نے اللہ، کہا کہ اگرچہ تمہارے والد صاحب نے صرف 200 لیے اللہ، اور تم اپنی مرضی سے انہیں 2000 بھی دیتے، لیکن جو مزہ اس میں تھا وہ اس میں نہیں، کیا بات ہے، جو مزہ اس میں تھا وہ مزہ اس میں کبھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا محفوظ ہو جائے تو اپنے بچوں کو عالم دین سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا تھا سبحان کہ اللہ، جب بیٹا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہوتا ہے واہ، تو والدین ڈرتے ہیں کہ اس سے بات کیسے کی جائے، لیکن جب بیٹا عالم ہوتا ہے تو بیٹا ڈرتا ہے کہ باپ سے بات کیسے کی جائے۔ اے واہ 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 جب بیٹا واہ، عالم اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، میرا وقت مکمل ہوا، میں بس 2 منٹ کی گفتگو اور گفتگو کیا تمام۔ بات ہے، جب بیٹا عالم ہوگا نا تو اسے یہ پتا ہوگا کہ جس کا باپ جس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اللہ، اس بیٹے کو یہ پتا ہوگا کہ جس کا باپ جس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اس بیٹے کو یہ پتا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اس بیٹے کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لی تو میرے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، میرا کوئی عمل میرے کام نہیں آنے والا۔ آپ یقین جانیں اگر آپ اپنے بڑھاپے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چھوڑ دیجئے جناب، یہ تو دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، یا آپ اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہر جمعہ کو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ جانے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور جو اندر ہے اسے بھی بخش دیتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب آپ کا بچہ عالم دین ہوگا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، جب آپ کا بچہ عالم دین اور نمازی ہوگا، جب وہ نماز کے لیے جائے گا تو وہ دعا کرے گا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز حشر چند ایسے لوگ بھی حاضر ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی خاص عمل نہ کیا ہوگا، لیکن ان کے لیے ثواب و رحمت کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے اللہ، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی جتنی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، تو جب انتقال کیا تھا تو نے اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑی تھی جو تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج تیرے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں بندہ نفسی کے عالم میں ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، حافظ و قاری بنائیں، اللہ ان کی رزقوں میں اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولوی کو مشہور بھی کیا جاتا ہے کہ گوشت بہت کھاتا ہے، پھر اس کی تنخواہ کی طرف دیکھا جائے تو 3000 4000 5000 روپے تنخواہ ہوتی ہے۔ جناب کہاں سے وہ گوشت کھا رہا ہے؟ اللہ نے اس کو برکت دے دی۔ اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیثیں یاد رکھیں، اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنائیں، قاری قرآن ضرور بنائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں حافظ ہوگا وہ اپنی 7 پشتوں کی مغفرت کرا دے گا۔ تو اپنے جانے سے پہلے نا جناب اپنے جانے کا انتظام کر جائیں۔ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے نا، اچھا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مریں گے ہی نہیں کبھی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے اور موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بعد دنیا کا کیا ہوگا؟ جناب کچھ نہیں ہونا۔ منوٹن مٹی کے نیچے لوگ دفنانے کے بعد جو ہاتھ میں مٹی لگ جائے گی نا اسے بھی ایسے سے جھاڑ کر آپ کے قبر پر چلے آئیں۔ 15 دن کے بعد بھی اگر آپ کی قبر بیٹھ گئی تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جناب کس پوزیشن میں آپ کی قبر ہے۔
آپ اس فہم و گمان میں کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, کس کا کیا ہوگا, کوئی نہیں پوچھتا. میں الحمدللہ میرے والدہ کو تقریباً 15 سال کا عرصہ دراز ہوا اس دنیا سے گئے ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں فرمائے. میں ہر جمعہ کو جاتا ہوں, میں نے وہ قبریں بھی دیکھی ہیں کہ 15 دن نہیں ہوتے قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو کوئی مٹی برابر کرنے والا نہیں. تو اس فہم و گمان میں نہ رہیں کہ زمانہ آپ کے بعد آپ کو یاد رکھے گا. استغفر اللہ رب من کل ذنب. ماشاءاللہ.